الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و سامعات عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے فضل و کرم، اس کی توفیق و احسان اور اس کے پیارے محبوب علیہ تحیۃ والثناء کی نعلین پاک کے تصدق میں آج بحمد اللہ تعالی سورہ زاریات کی آیت نمبر 1 سے 12 تک کا مطالعہ کریں گے۔ بارگاہ رب العزت میں التجا کرتے ہیں کہ مولا اپنے پیارے حبیب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق میں قرآن مجید فرقان حمید کے فیوزات کو سمیٹتے ہوئے اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما اور اس پر عمل کی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذاریات ذروا۔ واو قسمیہ ہے، والذاریات قسم ہے ان ہواؤں کی، ذرون جو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں، فالحاملات وقرا پھر ان بادلوں کی قسم جو بادل بارش کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، فالجاریات یسرا پھر کشتیوں کی قسم جو آہستہ چلنے والیاں ہیں، فالمقسمات پھر فرشتوں کی قسم، فالمقسمات امرا جو حکم الہی سے مقسمات بانٹنے والے ہیں، انما توعدون لصادق بے شک جو وعدہ تم سے کیا گیا ہے وہ سچا، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ اور یقیناً جزا اور سزا کا دن ضرور واقع ہو کر رہے گا، ضرور آئے گا، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ قسم ہے آسمان کی جس میں راستے ہیں، انکم لفی قول مختلف بے شک تم مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو، اختلافی باتوں میں پڑے ہوئے ہو، بے سر و پا بے ربط باتوں میں پڑے ہوئے ہو، یؤفک عنہ من افک منہ پھیرے ہے، منہ پھیرے ہوئے ہے اس قرآن سے، من افک جس کا منہ ازل سے ہی پھیر دیا گیا ہے، قتل الخراصون تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، خراصون اٹکل پچو کی باتیں کرنے والے، مختلف اندازے لگانے والے، نجومیوں کی سی باتیں کرنے والے، الذین هم فی غمرۃ ساہون بے شک اللہ اکبر وہ لوگ ہم فی غمرۃ ساہون جو فی غمرۃ جو نشے میں ہیں، ساہون سستی کے عالم میں ہیں، بے سدھ پڑے ہوئے ہیں،
جو غفلت کے نشہ میں بے سدھ ہو گئے، بے عقل ہو گئے، بے سمجھ ہو گئے۔ یسألون ایان یوم الدین، وہ پوچھتے ہیں روز جزا کب آئے گا۔ یوم ہم علی النار یفتنون، یہ اس دن ہوگا جب وہ آگ پر تپائے جائیں گے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ چونکہ ہم مکی صورتوں کے بارے میں پڑھ چکے ہوئے ہیں اور یہ آخری منزل شروع ہو چکی ہے، قرآن مجید کی 7 منازل میں سے 7ویں منزل کا آغاز آج ہم نے کیا ہے۔ اور اس 7ویں منزل میں مکیات، اور مکیات وہ صورتیں ہیں کہ جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں۔ آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان 13 سالوں میں عقیدے کی اصلاح کا، توحید کے پرچار کا، عقیدہ آخرت کو نہ ماننے والوں کی اصلاح کا حکم فرمایا۔ اور ان مکیات میں کثرت سے یہی تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ جل مجدہ نے اس سورہ مبارکہ کی ابتدا جن قسموں کے ساتھ ارشاد فرمائی ہے، لگاتار پے در پے اللہ جل مجدہ نے 4 قسمیں ارشاد فرمائی۔ مقصد ان 4 قسموں کے ارشاد فرمانے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہونا ہی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ رب العزت کو بھی کسی بات کی تاکید کے لیے، باور کروانے کے لیے، یقین دہانی کروانے کے لیے قسموں کی حاجت نہیں ہے۔ یہ چونکہ عرب کا ایک دستور ہے، عربی کلام کا دستور ہے، اس کے مطابق اس کے پیش نظر یہ اسلوب بیان اپنایا گیا۔ مقصود کیا ہے کہ اہل عرب کے دلوں میں قیامت کی وقوع پذیری اور اس کے بارے میں جو شکوک و شبہات کرنے والے جو خیالات تھے، جو لوگوں کو پریشان کرتے تھے، ان کا کلا کما کرنا مقصود ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے لگاتار ہواؤں کی قسم، پھر بادلوں کی قسم، پھر کشتیوں کی قسم، اور ان فرشتوں کی قسم جو دنیا میں اللہ کا رزق تقسیم کرتے ہیں، ان قسموں کے بعد اللہ جل مجدہ نے جو لفظ بیان کیا ہے، جو حکم دینا ہے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ، یہ 2 باتیں ارشاد فرمانی ہیں کہ تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے قیامت کے آنے کا، جزا اور سزا کا، اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ سے تمہارے نیک اعمال کا صلہ اور برے اعمال کی سزا، برے اعمال کا عذاب، اچھے اعمال کی جزا، برے اعمال کی سزا، یہ جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کے بارے میں ایک ذرہ برابر بھی اپنے دلوں میں
کوئی شک نہ رکھنا، کو خیال نہ آنے دینا، شیطان تمہیں یقین کامل کے مقام تک پہنچنے نہیں دے گا۔ وہ تمہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں اس کے فرمان کو صادق اور اس کے محبوب کو صادق و امین ماننے کے لیے تمہیں آمادہ ہونے ہی نہیں دے گا۔ اس کے شر سے محفوظ رہنا، اس کے شر سے بچے رہنا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے اس فرمان کے بارے میں، قیامت کے وقوع کے بارے میں، یہ جو تم اختلافات میں پڑے ہوئے ہو، بے ربط باتیں، بے سر و پا باتیں، طرح طرح کی ایک دوسرے سے سنی سنائی باتیں جو مشہور کر رکھی ہیں، یہ عجیب و غریب قسم کے جو توہمات، خیالات، تخیلات تم نے اپنا رکھے ہوئے ہیں، جو نظریات تم نے اپنا رکھے ہیں، یہ سب باطل ہیں، سب غلط ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان درست ہے۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، ایمان کے پودے پر، ایمان کے درخت پر بہار تب آتی ہے اگر اس ایمان کے شجر کا تعلق جڑ کے ساتھ، اصل کے ساتھ، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر مضبوط ہوگا، جڑا رہے گا، تو تمہارا ایمان سلامت رہے گا، تمہارا ایمان بچا رہے گا، اور ایمان کا شجر بچا رہے گا۔ اگر ایمان کا شجر بچتا ہے تو پھر اس پر بہار آنے کی امید بھی ہوتی ہے۔ اگر تعلق بالرسالت، تعلق بالمصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کمزور ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر لاکھوں نماز، روزے، حج، زکاتیں بھی انسان کے پاس ہوں، جس طرح شیطان لعین مردود کو راندہ درگاہ کر دیا گیا، لعنت کا طوق پہنا دیا گیا، اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تعلق توڑنے کی وجہ سے، ادب کا جو تعلق، تعظیم کا جو تعلق، جو محبت کا تعلق اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ ہونا چاہیے، اگر وہ نہیں تو پھر نہ قیامت پر ایمان بچتا ہے، نہ انسان کا ایمان سلامت رہتا ہے، نہ اس کے اعمال سلامت رہتے ہیں، ہر شے تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ یؤفک عنہ من افک، منہ پھیرے ہوئے ہے اس قرآن سے جس کا منہ ازل سے پھیر دیا گیا۔ بھئی جس کا منہ ازل سے پھیر دیا گیا، اس بیچارے کا تو پھر قصور ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ جس کا منہ پھیر دیا گیا اس بیچارے کا قصور تو ہے نہیں، وہ مجبور تھا۔ تو فرمایا بہت سے مقامات پر یہ اس کی وضاحت ہو چکی ہے جبر و قدر کے مسئلہ کے حوالے سے، کہ اللہ رب العزت کسی کو مجبور محض نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ مجبور ہے، یہ جو فرمایا گیا کہ اس کا منہ پھیر دیا گیا، چونکہ اللہ رب العزت کے پاس علم ازلی ہے۔ اس کی ایک عام مثال دیا کرتا ہوں صرف سمجھنے کے لیے، کہ جیسے کوئی مووی یا کوئی ریکارڈنگ ایسی کر لی جائے جس میں حرکات و سکنات کسی کی ریکارڈ ہو جائیں، تو جس کے سامنے وہ ریکارڈ ہوئی ہوں تو وہ ریکارڈنگ شدہ حرکات و سکنات کو بروئے کار لانے سے پہلے کو ساتھ بیٹھا ہوا شخص یہ بات کر رہا ہو کہ اب فلاں شخص بیٹھے گا، اب یہ غصے میں آئے گا، اب یہ ایسا کرے گا، اب یہ ایسا کرے گا، تو دوسرا شخص بیٹھا ہوا تو وہ یہ پوچھتا ہے کیا یہ تمہیں پتہ ہے تمہارے سامنے ریکارڈنگ ہوئی ہے؟ تو وہ جو جس کے سامنے ریکارڈنگ ہوئی ہوتی ہے وہ جواب دیتا ہے ہاں میرے سامنے ریکارڈنگ ہوئی ہے۔
اس لیے مجھے پتا ہے کہ اب اس نے یہ کرنا ہے، اب اس نے یہ کرنا ہے، اب اس نے یہ کرنا ہے۔ یا وہ یہ کہے گا کہ میں اس ریکارڈنگ کو پہلے دیکھ چکا ہوں، میں ان سارے مناظر کو دیکھ چکا ہوں، بلا تمثیل و بلا مثال، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ تشبیہات نہیں دی جا سکتی، یہ صرف ہمارے سمجھنے کے لیے، چونکہ اللہ رب العزت کے سامنے ساری منظر کشی، سارے مناظر، ہماری اعمال کے، ہمارے حرکات و سکنات کے، یہ سارے مناظر اللہ رب العزت کے سامنے یہ کھلی کتاب ہے۔ ہم نے پیدا ہونے سے لے کر، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر فوت ہونے کے بعد تک جو کچھ ہم نے کرنا اور ہمارے ساتھ ہونا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے وہ ساری ریکارڈنگ ہے۔ وہ خود نے اس نے ریکارڈنگ کی ہے، اللہ کے علم قدرت میں ہے۔ اس لیے جو کچھ ہم نے کرنا تھا، ہم جو کچھ کریں گے، وہ لکھا ہے، نہ کہ جو لکھ دیا وہ کرنا ہے، نہیں۔ انسان نے جو کچھ کرنا تھا وہی لکھا ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھ لینی چاہیے، یؤفک عنہ من افک کا معنی سمجھتے ہوئے قطعاً یہ خیال اس طرف نہیں جانا چاہیے کہ انسان مجبور ہے۔ ہاں، مجبور اللہ رب العزت نے انسان کو کس لحاظ سے کیا ہے کہ وہ سفید کو سفید کہے، سرخ کو سرخ کہے، سیاہ کو سیاہ کہے، حق کو حق کہے، باطل کو باطل کہے، سچ کو سچ کہے، جھوٹ کو جھوٹ کہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اس چیز کا اختیار نہیں دیا کہ وہ جھوٹ کو سچ بنا دے، سچ کو جھوٹ بنا دے، جبکہ اللہ جل مجدہ نے دوسری جانب یہ اختیار عطا کر دیا ہے کہ چاہے وہ اپنانے کا وقت آئے وہ جھوٹ کو اپنا لے، چاہے سچ کو اپنا لے، چاہے نیکی کو اپنا لے، چاہے برائی کو اپنا لے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے دل میں، اس کے وجود میں، اس کے من میں تقوی بھی ڈال دیا، فجور بھی ڈال دیا، گناہ بھی ڈال دیا، نیکی بھی ڈال دی۔ دونوں کی ترغیب، دونوں کی کشش، دونوں کی اٹریکشن اللہ رب العزت نے انسان کے دل میں ڈال دی۔ ڈالنے کے بعد وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، پھر فرمایا کہ ہم نے دونوں راستوں کی ہدایت دے دی۔ یہ چاہے تو تقوی کو اپنا لے، چاہے تو فجور کو اپنا لے، نیکی اور بدی جس کو چاہے اپنا لے، دونوں کے انجام بھی بتا دیے۔ اسی لیے فرمایا انما توعدون لصادق، جو تم سے وعدہ کیا گیا وہ سچا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی فرق۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، یہ جزا اور سزا کا جو دن ہے وہ واقع ہو کر رہے گا، وہ ضرور آئے گا، وہ یقیناً آئے گا۔ تو گویا اس سورہ مبارکہ میں بھی اسی پچھلی سورہ مبارکہ کا تسلسل ہے۔ عقیدہ آخرت، قیامت کے وقوع پذیر ہونے کا عقیدہ پختہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ انسان کے اعمال کا انحصار اس کے عقیدہ آخرت کے اوپر ہے، عقیدہ آخرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ معاملہ۔ جس کا عقیدہ آخرت، قیامت کے وقوع پذیر ہونے کا ایمان اور یقین اور عقیدہ جتنا پختہ ہوگا، اتنا وہ اللہ رب العزت کے قرب کی طرف جائے گا، اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرے گا، اللہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں اس کی عدالت میں کھڑے ہونے سے ڈرتا رہے گا، اس کی نافرمانی سے ڈرتا رہے گا، اس کی فرما برداری کی طرف اپنی زندگی میں ہمیشہ کوشش کرے گا۔ آج کی آیہ مبارکہ، آج کے سبق کی آخری جو آیات ہیں، 3 آیات ایک ہی مضمون کی ہیں، ان کو ذرا غور سے سمجھنا ہے۔
جس میں ارشاد فرمایا قتل الخراصون الذین هم فی غمرۃ ساہون، تباہی ہو، بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جو اندازوں کی باتیں کرتے ہیں، قیاس آرائیاں کرتے ہیں، اٹکل پچو لگاتے ہیں، تک بازیاں لگاتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ جو غفلت کے نشے میں، ہم فی غمرتن، غمرہ کہتے ہیں بے ہوشی میں انسان مدہوش ہو جاتا ہے، فی غمرتن ساہون، غفلت کا نشہ اتنا ہے، کاہلی کا، سستی کا نشہ اتنا ہے کہ وہ اپنی ہوش بھی گم کر بیٹھے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، وہ سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی۔ ذرا غور کرنے والی بات ہے۔ قتل الخراصون، قتل ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ خالق کائنات کہہ رہا ہے، رب العالمین فرما رہا ہے، جو رحمان اور رحیم ہے وہ فرما رہا ہے قتل الخراصون، جو تک بازیاں لگاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے اندازے لگاتے رہتے ہیں، مختلف لوگوں پر تہمت، بہتان، الزام تراشی کی باتیں سن سنا کے، عجیب و غریب۔ آج کے دور میں قرآن چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، آج کے دور میں ذرا غور کریں، بیٹا اپنی والدہ کو لے کر موٹر سائیکل پہ بٹھا کر لے کے جا رہا ہو، بدبختی یہ ہے کہ چونکہ بے پردگی کے ساتھ دنیا کے عریانی اور فحاشی کے نئے نئے فیشنوں کے ساتھ یہ آمد و رفت ہوتی ہے، تو لوگوں کو بدگمانی کا موقع چونکہ وہ بھی دے رہا ہوتا ہے، وہ تو اس نے گناہ کیا اور دیکھنے والے اپنی طرف سے تک بازیاں، اٹکل پچو اور اپنے اندازے، اپنی قیاس آرائیوں کے ساتھ تہمت اور بہتان اس ماں بیٹے پہ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ شاید یہ غلط تعلق اور تعلق کی بنیاد پر یہ کہیں گناہ کی نیت سے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ہم بہن بھائی کو، باپ بیٹی کو آپس میں برے تعلق میں جوڑ دیتے ہیں، صرف اپنی قیاس آرائیوں کی بنیاد پر، اپنی تک بازیوں کی بنیاد پر۔ اس کا ایک معنی نجومیوں کی جو تک بازیاں ہوتی ہیں، پیشین گوئیاں ہوتی ہیں، پیش گوئیاں ہوتی ہیں، اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ ہم اپنی اپنی پیش گوئیاں کرتے ہیں، اٹکل پچو کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ذرا غور کریں کہ بد دعا کا، یعنی لعنت کا، پھٹکار کا جو لفظ بیان فرما رہا ہے، قتل الخراصون، قتلا، قتل کر دیے گئے، قتل ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، لعنت ہو ان پر، پھٹکار ہو ان پر۔ یہ ذرا غور کرنا ہے کہ قرآن مجید، فرقان حمید محض قیاس، محض گمان، اس طرح کی باتوں کے حوالے سے جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، باندھ باندھ کی بولیاں بولتے ہیں، علماء کے متعلق، اولیاء کے متعلق، انبیاء کے متعلق۔ بعض لوگ تو اتنے بے باک زبان کے لحاظ سے ہوتے ہیں کہ
اللہ رب العزت معاف فرمائے ان کی قیاس آرائیوں سے، ان کی بھانت بھانت کی بولیوں سے، ان کی اپنی ہی سوچوں سے، یا ان کی اپنی قیاس آرائیوں سے، ان کی بدگمانیوں سے کوئی بڑے سے بڑا متقی پرہیزگار پاک دامن شخص بھی بچتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں خبر نہیں ہے کہ ہمیں قیامت کے دن ایک ایک لفظ کا، ایک ایک خیال کا، صرف اس خیال کی معافی ہے جس خیال کو ہم لفظوں کا روپ دے کر، لفظوں کا لباس پہنا کر اپنی زبان سے باہر نہیں لاتے، یا اس کو اپنے ارادے کا لباس نہیں پہناتے۔ جس خیال کو ارادہ بنا کر ہم لفظوں کی صورت میں لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، لوگوں کی سماعتوں تک پہنچا دیتے ہیں، وہ خیال نہیں ہے، وہ بدگمانی، صرف بدگمانی نہیں ہے۔ ان بعد الظن اثم، گزشتہ صورت میں سورہ حجرات جو ہم نے سورہ قاف سے پہلے پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بہت کبیرہ گناہوں میں سے بعض گمان ایسے ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں، اور ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن بار بار جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے ہمیں کیا بات کہنا چاہتا ہے، ہمیں کس بات کی یقین دہانی کروانا چاہ رہا ہے، ہمیں کس گڑھے میں گرنے سے بچانا چاہ رہا ہے۔ کہیں قرآن نے کہا لا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگے رہو، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، ایک دوسرے کے بارے میں قیاس آرائیاں نہ کرو، پشین گوئیاں نہ اپنی کرتے رہو، اپنی پیش گوئیاں کرتے رہتے ہیں، اٹکل پچو لگاتے رہتے ہیں۔ اگر 10 پیش گوئیاں کی ہیں اس میں سے 2-4 اگر درست ہو گئی ہیں تو ہم اس شخص کے بارے میں ولی اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے۔ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کوئی شخص ہوا میں اڑتا ہوا، پانی میں تیرتا ہوا نظر آئے، اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تارک ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین، آپ کی تعلیمات کے مخالف چلنے والا ہے، اس کے پاس علم دین نہیں ہے، وہ جوگی تو ہو سکتا ہے، جادوگر تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور آج ہماری حالت تو یہ ہو چکی ہوئی ہے کہ ہم مسلمان ہو کر ایسے ایسے غیر مسلم کافر ہندو اور عیسائی لوگوں کے پاس، عاملوں کے پاس، جوگیوں کے پاس، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں اپنے مسائل لے کر، مسائل کا حل لے کر۔ ہمیں کبھی کسی کو رات کو ڈر آتا ہے، کبھی جنات کا معاملہ بنتا ہے، کبھی کچھ بنتا ہے، کبھی کچھ بنتا ہے۔ یہ ڈر لگنا، یہ جنات کا، یہ جادو، یہ ٹونا، یہ معاملات، سب سے بڑے جادوگر تو ہم خود ہیں، اپنی ذات پہ جادو کرنے والے۔ ہماری بد عملیاں جادو ہیں، بد عملیوں کا جادو ہمارے اوپر چڑھتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا جادو ہمیں تنگ کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے۔ تو یہ قتل الخراسون کا جو حکم ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں سوچنا ہے، اپنی زندگی کو منزل کا تعین کرتے ہوئے منزل پہ گامزن کرنا ہے، اپنے راستے کا تعین کرنا ہے، اور پہچاننا ہے کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ کہیں ہم اللہ رسول کے نافرمانی کا راستہ تو نہیں اپنا چکے، کہیں ہمارے خیالات، ہمارے تصورات، ہمارے اعمال، ہمارے نظریات میں کسی جگہ پہ قیامت کا انکار تو نہیں ہو رہا،
کہیں ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں، اس کی بارگاہ میں، اس کے سامنے، اس کی عدالت میں کھڑے ہونے سے اپنے آپ کو دور تو نہیں کر رہے، انکاری تو نہیں بن رہے، منکر تو نہیں ہوتے جا رہے؟ بعض اوقات انسان زبان سے انکار نہیں کرتا، بعض اوقات انسان اپنی زبان سے مخالفت نہیں کرتا، حکم عدولی نہیں کرتا، لیکن اس کے رویے کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس کا چال چلن کر رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن ہمارے خیالات کی حفاظت بھی کرنا چاہتا ہے، ہمارے اعمال کی حفاظت بھی کرنا چاہتا ہے۔ عقیدہ آخرت، قیامت پر یقین اور اطمینان ہمیں بار بار دلایا جا رہا ہے، انما توعدون لصادق وان الدین لواقع والسماء ذات الحبک، قسم ہے آسمان کی جس میں راستے ہیں۔ سائنس تو آج ترقی کر رہی ہے، آج مختلف آسمانوں کے راستے، آسمانوں پر پرواز کرنے والے ہوائی جہازوں کے، بڑی بڑی فلائٹس کے راستوں کا تعین کیا جا رہا ہے، ستاروں کو دیکھ کر، معاملات کو دیکھ کر۔ ذرا غور کریں کہ اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے یہ ساری چیزیں بیان کر دی ہیں۔ کوئی آج کی جدید سے جدید ترین سائنس اور ٹیکنالوجی یہاں تک نہیں پہنچی کہ جس میں یہ پتہ لگایا جا سکے کہ ہمارے دماغ کے اندر سوچ اور فکر کیا کہہ رہی ہے، ہم کیا خیال اپنے دماغ میں لا رہے ہیں، کیا سوچتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں بھی ارشادات فرما دیے ہوئے ہیں۔ تو گویا ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے اللہ جل مجدہ نے قیامت پر ایمان اور یقین کو پختہ رکھنے کا ایک راستہ دیا ہے۔ اگر ہم اس قرآن سے وابستہ رہیں گے، جڑے رہیں گے، تو ہمارا عقیدہ بھی درست رہے گا، ہمارے اعمال بھی درست رہیں گے۔ اور اس قرآن سے اگر روگردانی کر لی، جس طرح کہ ہم آج کے معاشرے میں کرتے چلے جا رہے ہیں، یہی وجہ ہے بد عملیاں اور اعمال بد، نافرمانیاں زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہماری زندگی میں فرما برداری کم ہے۔ بارگاہ رب العزت میں التجا ہے، باری تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھتے ہوئے اپنے عقیدہ آخرت، قیامت پر ایمان اور یقین کو پختہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، تاکہ ہمارے اعمال درست ہو سکیں، ہمارے زندگی کے شب و روز سنور سکیں، فرما برداری، اتباع، طاعت کی زندگی بسر کرتے ہوئے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بندے، برگزیدہ بندے، مقرب بندے بن سکیں۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔